شخصیت جناب جام کمال خان صاحب سے درخواست گزاروں کہ آئیں اور خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام کمال خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید خیر صاحب، پشتو اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے معززین اکابرین، اس اکیڈمی کے ایڈمنسٹریشن اور اس کو چلانے کے اوور آل فیکلٹی، آج اس ہال میں موجود بلوچستان پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوست اکابرین، پشتو لینگویج، کلچر، سوسائٹی اور بلوچستان کے اس خطے میں موجود اس زبان، اس کلچر اور اس پورے مہم سے تعلق رکھنے والے دوستوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. جب میں آ کے بیٹھا، مجھے سب سے پہلی چیز کا جو محسوس ہوا کہ اب پشتو کچھ سیکھنی پڑے گی. تو ایک واحد زبان ہے جس کے لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے اندر رہتے ہوئے، حالانکہ میری پیدائش کوئٹہ کی ہے، بچپن پورا یہاں گزرا ہے، لیکن باقی بلوچستان کی زبانیں تقریباً اس میں آشنائی ہمیں ہے، لیکن پشتو زبان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ابھی بڑھانی پڑے گی. اور صرف اس لیے نہیں کہ سیاسی حوالے سے جب ہم کسی جلسے یا جلوس میں علاقے میں جائیں اور لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس زبان کو استعمال کریں، بلکہ بلوچستان کے اندر چونکہ باقی ساری زبانوں کا ایک سیکھنے میں ایک اپنا ایک لطف ہوتا ہے، اسی طرح میں نے محسوس کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا اور بڑے عمر میں ذہن کو اتنا توازن دیا، تو انشاءاللہ اس زبان کو سیکھنے کی بھی پوری کوشش کی جائے گی. دوستوں، میں سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں خیر محمد صاحب کا اور ان کے کولیگس کا جو اس دن آئے اور یہاں پہ دعوت دیا اور یہ محسوس کیا کہ آج آپ کے پروگرام میں شریک ہو کے یہ موقع مجھے بھی ملے کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پورے سوچ اور اس پورے مہم کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار آپ کے ساتھ کر سکوں. ایک بڑی محنت ہے جو آپ کی اکیڈمی کر رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہے. سیاست میں بھی کوئی کبات نہیں ہے، ہر چیز سیاست کے اندر بھی محنت کی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو آشنا کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس حوالے سے بھی بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب کوئی بھی ادارہ خاص کر ایک بڑے اچھے کاز کے لیے کام کرتی ہے، قدرتی طور پہ اس کے اندر آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے، ایسے ایسے جذبات کا عنصر نظر آئے گا جو خالصتاً صرف اس پروگرام اور اس ایک ذہن یا اس سوچ کے حوالے سے اپنی محنت کرتے ہیں. تو آپ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس اکیڈمی کے حوالے سے، اور کوشش کی ہے کہ اس پہ تھوڑی بہت مزید کوشش کر کے لوگوں کے اندر ایک اچھا پازیٹیو اور ایک اچھا میسیج آگے بڑھائیں. کلچر، سوسائٹی، لباس، کھانا، اٹھنا بیٹھنا، علاقیت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری اصل شناس کو آگے لاتے ہیں. ہم اس صوبے میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس بارے میں بار بار بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اور یہ پوری شناخت جو دی ہے، یہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے. اور اس پوری شناخت، اس پورے کلچر، اس پورے لینگویج اور اقوام
کہ ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسی خوبیات ہیں جو مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ کو ہم ان کے اندر موجود ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، کچھ ثقافتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کچھ ثقافت کے پہلوؤں کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑا تسکین محسوس ہوتا ہے. کچھ ایسے ثقافت، کچھ ایسے ہسٹورینز، پوئٹس ہیں جن کی پوئٹری اور شاعری نے دنیا میں لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے، ایک پیش رفتی دی ہے. تو یہ جو ہمارا کلچر اور ہماری لینگویج، ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمیں ہماری اپنی آئیڈینٹی فراہم کرتی ہے. اور یہ دنیا میں اس کو بڑے گہرائی سے، بڑے قدر سے، بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے اور آج تک پریکٹس بھی کیا جاتا ہے. ہم اپنے ایک سوسائٹی کے اس ایک فیز میں ہیں جہاں ہم شش و پنج میں تھوڑے سے پڑ گئے کہ ہمیں دنیا کے اس ترقی یافتہ دور میں کہاں ہونا ہے. ہم نے اپنے کلچر پکڑنا ہے، ہم نے ترقی پکڑنی ہے، ہم نے ماڈرنزم پکڑنا ہے، ہمیں شاعری کو رکھنا ہے، یا ہم نے ڈیجیٹل نالج کو مد نظر رکھنا ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں قدرتی طور پہ معاشرے سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کو بیلنس رول اور بیلنس طریقے سے آگے لے جاتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں جہاں پہ خدشہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز آپس میں چیزوں میں الجھ نہیں جائیں. اگر آپ یورپ کا تنازع دیکھیں آج کے دور میں، جسے ہم کہتے ہیں گلوبل آئی ٹی دور، گلوبل ترقی کا دور، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا یورپ جانا بھی ہوا ہوگا، ایسٹ یورپ بھی گئے ہوں گے، پراپر ویسٹ یورپ بھی گئے ہوں گے. ہمیں ان کے کلچر کے اندر آج بھی اتنی ترقی کے باوجود جو ان کی ایک اوور آل کلچر کی جو ویلیوز ہیں وہ ان کی پریکٹیکل لائف میں بھی نظر آتے ہیں. میں لباس، گاڑی، الیکٹریسٹی، کمپیوٹر، فون یا ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک ٹول ہے، یہ وہ ٹول ہے جو آپ کی ایک ذہنیت اور ایک آپ کی ترقی اور ان چیزوں کے اندر سپورٹ کرتی ہیں. یہ آپ کا حصہ نہیں ہے کلچر کا. گاڑی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے، گاڑی آپ کے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہوائی جہاز منزل تک پہنچاتی ہے، ہوائی جہاز آپ کی کلچرل آئیڈینٹی نہیں ہے. اسی طرح یہ ماڈرن ٹولز جو دنیا کے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ان کو آج تک ایز اے ٹول رکھا ہوا ہے، اپنے کلچر کا حصہ نہیں بنایا. ہمارے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یا جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو لوازمات ہیں یہ شاید یہی ہمارا کلچر ہے، یہی ہماری پہچان ہے اور اسی سے ہی آگے ہم نے بڑھنا ہے. تو آپ ان یورپین سوسائٹیز میں جائیں، سب سے پہلی چیز انہوں نے اپنی لینگویج آج بھی برقرار رکھی. انہوں نے اپنے علاقوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہر تھوڑے ریجن کے بعد آج بھی برقرار رکھی. انہوں نے اپنے کھانوں کو آج تک، یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں دنیا کے اس خطے کی بات کر رہا ہوں جس کی مثال دیتے ہیں کہ آج بھی یورپ میں آپ جائیں تو آپ کو کھانے بھی یورپین ملیں گے، فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ اتنا نہیں ملے گا. آج بھی اگر آپ ان کے سوسائٹی میں اگر ان کی چیزوں کو دیکھیں تو وہ ان کے پریمیٹیو چیزیں ہیں، وہ آج بھی ان میں قائم دائم اسی طریقے سے. تو آج اگر ان کی ترقی ہے، ان کی ترقی کا ایک بہت بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو بڑا بیلنس چلایا، سیاست کا حصہ نہیں بنایا، ترقی کے اندر اس کو شامل کر کے اپنی ترقی سے دور نہیں ہٹے، بلکہ ہر چیز کو اس کی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے اور الحمدللہ آج کامیاب ہیں. یہی عنصر اگر ہم تھوڑا بہت اپنے ویو میں حالیہ ترقی یافتہ ملکوں میں اگر دیکھیں جن کے پاس بہت وسائل ان کچھ عرصوں میں بہت آ گیا، گلف آپ کے سامنے.
ایک چیز کو ماننا پڑے گا کہ گلف سوسائٹیز میں بھی اتنے چیزوں کے باوجود کہ قدرت نے ان کو بہت پیسہ دیا، اس کا استعمال ہر لحاظ سے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کلچر کو کسی نہ کسی حوالے سے ریوائیو کر رہے ہیں اور اس کی آئیڈینٹی رکھ رہے ہیں اور اس میں بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ ایسٹ کی طرف آپ چلے جائیں، فار ایسٹ کی طرف، چائنا، جاپان، ملیشیا، تھائی لینڈ، دنیا کے آپ ملکوں کا نام لے لیں، آج بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو ان کی پوری کلچر، ہسٹری، لینگویج، ہر چیز ڈپکٹ کر کے سامنے نظر آئے گی اور ان کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گی، ان کی آفیشیل کنڈکٹ میں بھی نظر آئے گی۔ میں بہت سارے دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو سب سے کم عرصے میں کسی ملک نے اگر حاصل کی ہو وہ جاپان ہے، جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس، ہر چیز کے لمٹس ایسے کراس کیے جو شاید ہی کوئی ملک سوچ سکتا ہو بڑے کم عرصے میں۔ لیکن آج بھی اگر آپ اس ملک میں چلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پرائمری اسکول کی تعلیم سے لے کے ان کے آفیشیل مینرز تک ان کا کلچر اس کے اندر اور لینگویج اور ساری چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہمارے لیے بنتا ہے پاکستان کے خطے میں، چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، اور کہ ہم اس فیز میں کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم کنفیوژن میں کھڑے ہیں، ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے بیٹھنا کس انداز میں ہے، پہننا کس انداز میں ہے، بات کس انداز میں کرنی ہے، گھر کس سوسائٹی کے کلچر میں ڈپکٹ کرنا ہے، ٹولز کیا رکھ رہے ہیں، ہم بہت کنفیوز چل رہے ہیں، اور پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر تھوڑا تھوڑا اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ کنسالیڈیشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز بڑا فرم ہمیں بلیو کرنا پڑے گا، اور اس کو ہمیں پروپیگیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم ہر چیز کا حصہ اسی جگہ جب اس کے حق میں برقرار رکھیں گے تو پرابلم کہیں نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنے بچوں کو کلچر اپنا بتانا چاہیے۔ آج کل کا بچہ ہمارا سوسائٹی میں تو فون میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے 10-15 سال میں وہ بھول جائے گا کہ اس کی شناخت کیا ہے اور وہ کہاں سے ہے، وہ اس کی شادی غمی کس طرح ہوتی ہے، اس کے یہاں تدفین کیا ہوتی ہے، اس کے یہاں مراسم کیا ہیں، اس کا پہننے کا ڈھنگ کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا کیا شناخت ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی شناخت بنتی ہیں اور اٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور یہ آپ کی سٹینڈنگ بھی بنتی ہے۔ اور الحمدللہ اس خطے میں، پاکستان میں جو سب کانٹیننٹ کا خطہ ہے جس میں پاکستان ابھی ہے، اس کا ایک بہت رچ کلچر ہے۔ ہماری زبانیں، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت 100-200 سال والی نہیں، یہاں ہزاروں میں جاتی ہیں، اور اتنا رچ کلچر جس کے اندر ہر پہلو کی خوبصورتی ہو، وہ آنے والے 15-20 سالوں میں اگر محروم ہو جائے تو بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کام کریں۔ یس، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس پہ بڑا فخر بھی ہے اور ہماری شناخت ہے ایک ملک کی۔ پھر ہم جب اپنے صوبوں میں آتے ہیں تو میں اور آپ سب اپنے صوبوں میں ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں۔ یہاں ہر 15-20-30 کلومیٹر میں ہر علاقہ ایک اپنی زبان میں، اپنے علاقے میں، اپنی ثقافت میں، اپنے شوق میں، ذوق میں ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یس، انگریزی، ترقی، یہ سب چیزیں، کپڑے، یہ ضرورت ہیں ماڈرن ورلڈ کے، لیکن ایسا ہونا ہو کہ یہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم ان کے تابع ہو جائیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ماڈرن کسے کہتے ہیں کہ جو سوٹ پہن کے آئے، جو انگلش اچھی بول سکے، جس کا ہیئر اسٹائل تھوڑا سا بہتر ہو، جو تھوڑا ماڈرن ویلیوز کی طرف ہو، یس، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ سوٹ میں پہنتے ہوئے بھی اپنی زبان بول سکتے ہیں، اپنی ثقافت کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور وہی شخص ایک سادہ لباس میں بھی اپنی چیزوں کو دکھا سکتا ہے، لیکن آپ کو اس میں کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے کلچر میں ہے۔ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں یا اپنے ملک میں ہوتے ہیں، بڑے دبے دبے الفاظ میں اپنے آپ کو تھوڑا بچاتے ہیں اور یہ محسوس کرواتے ہیں کہ نہیں جی، ہم انگریزی کی 4 الفاظ ابھی بات کریں گے اور تھوڑا سا ڈریس اپنا چینج کریں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جاہل آدمی ہے۔ تو آج تعلیم یافتہ، قابل، ہنرمند، نالجبل کی آئیڈینٹیفیکیشن 4-5 چیزوں سے ہے،
اور کوئی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک آدمی پٹو پہن کے بڑی شلوار پہن کے قمیض شلوار پہن کے اگر آئے گا، ہر آدمی پہلی نظر میں یہی جانچے گا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی نہیں لگتا، اور بڑی عجیب آئیڈینٹیفیکیشن بنا دی ہے۔ ہاں جب وہ ایک آدمی اپنی بات کرے گا، اپنی نالج بیس بات کرے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے ایسے لوگوں سے اس کی قابلیت زیادہ ہو جس کو میں اور آپ زیادہ عقل مند، زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے، لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہم بہت الگ قسم کے بریڈ ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ہمیں جو بھی غذا ملتی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن سیاست بھی اس وقت اچھی جائے گی جب اس کے تقاضے بھی کچھ بینچ مارک کے ہوں گے۔ کم از کم آج کا موقع ایسا ہے اور آج کا دور ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنی ان ویلیوز اور اتنی بڑی رچ کلچر کو اس چیز کی نظر ہونے نہ دیں کہ میں اپنے چند ووٹوں کے خاطر اپنی سخاوت، اپنی سیاست اور اپنی ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دیں، اچھے سمت میں بھی غلط سمت میں بھی۔ ہو سکتا ہے کہیں کہ میرا سٹانس بڑا اچھا ہے، لیکن کہیں میرا سٹانس غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اپنی شناخت کے وہ چیزیں دکھائیں جن سے ان کو بھی خوشی ہو کہ جی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، جو کہ آج بڑی نایاب ہو گئی ہیں، اور آج کل بس لوگوں ان کی بات کرتے ہیں اور عملی طور پہ ہو نہیں رہا۔ لیکن باہر ہو رہا ہے، باہر ہوتا ہے، وہ اس کو ریوائیو کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے آرکیٹیکچر میں لا رہے ہیں، وہ ان کو اپنی آفس میکینزم میں لاتے ہیں، وہ اس کو اپنی گریٹنگز میں لا رہے ہیں، وہ ان کو اپنی ہر پہلو میں اپنی کلچر، اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول کا ایک نقص اور ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، جہاں وہ اگلے بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ وہ پھر بتاتا ہے کہ جی ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے فلاں گاؤں کا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے، اور یہی آپ کو ان سے تھوڑا منفرد بناتی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش میں ہیں، کیونکہ ماضی میں جیسے میں بار بار کبھی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ سیاست کے ساتھ حکومت کو ہم نے بڑا ہی جیسے تنگ نظر بنا دیا ہے۔ ہماری اب سیاست اور ہماری حکومت سازی جو ہے نا وہ بڑی تنگ نظری سے ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو فروغ دینا ہے، ہمیں چیزوں کو تھوڑا بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنے کلچر، اپنے گورنمنٹ کے اور اپنے علاقے کے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے جن پہ شاید ماضی کے 10-15 سالوں میں نہیں ہوا۔ اب کلچر، ٹورزم، سوسائٹی، اکیڈمیز، یہ وہ ہیں جن پہ آپ اگر خرچ نہیں کریں گے خود نہیں بن سکتے۔ آج اس بلڈنگ پہ خرچ ہوا ہے تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اس پروگرام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، 10 آدمی اور اس اکیڈمی میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ اس بجٹ سے ہم نے جو شروعات لی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے صوبے کے اندر ہر پہلو کو ٹچ کریں۔ ہم صرف ماضی کی حکومتوں کی طرح اس سوچ پہ پابند نہ ہو کہ ہم نے 4 روڈ اور 4 بلڈنگیں اور 4 ڈیم بنانے اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی کام ہی نہیں۔ بلوچستان میں ہر پہلو پہ کام ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے سوسائٹی کے ہر سیکشن کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ایک قانون سازی بنانی ہے، اس کے لیے ایک بجٹنگ کا میکینزم بنانا ہے، اس کے لیے ایک فیوچر پلان بنانا ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے پھر ہمارے سوسائٹی کے ہر پہلو کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میں کم از کم اس بات کی انشاءاللہ ایشورٹی اس فورم پہ بھی دینا چاہوں گا، اور آپ کو بھی دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ابھی حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلی دفعہ خالد ہزارہ صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا جو ہزارگی کا پروگرام تھا، جو پوری دنیا میں پہلی دفعہ منایا گیا، اور اس پہ ایک پیش رفتی ہوئی جہاں انہوں نے اپنے سوسائٹی کے کھانے، یہ پہننا اٹھنا، گھر مر سب کچھ کا دکھایا۔ ہمیں پورے بلوچستان میں انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ پورے بلوچستان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے، ہم ایک بلوچستان کلچر ڈے منائیں گے، جہاں بلوچستان کے اندر موجود جتنے بھی اقوام ہیں اور جتنے بھی ایریاز ہیں وہ اپنی عکاسی اس خوبصورت ماحول میں کریں۔ یہ ایک گلدستہ ہے، اس میں ہر قسم کے میں کہتا ہوں پھول ہوتے ہیں، کچھ دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ سونگھنے میں اچھے ہوتے ہیں، اور ہر پھول اپنی نوعیت کا ایک
خوبصورتی مثال ہے. اور یہ گلدستہ ہمارا بلوچستان کا ہے اور ہم کوشش کریں اس گلدستے کو پائیدار رکھیں, اچھا رکھیں. کمی بیشی ہر سوسائٹی میں کوئی علم سے اوپر ہے, کوئی تعلیم سے اوپر ہے, کوئی ڈیولپمنٹ میں اوپر ہے, اور یہ سسٹم کا حصہ ہمیشہ رہے گا. کبھی اونچ ہے, کبھی نیچ ہے. لیکن ایک بات اگر ہم اس فورم کے حوالے سے اپنے ذہن میں اور اپنے ارادوں میں پختہ بٹھا دیں کہ کم از کم بلوچستان کے مفاد میں کوئی بھی ایسا کام ہو, کوئی بھی ایسا عمل ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کا مشترکہ اس صوبے کو اور اس صوبے کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ دے گی, ہم بالاتر ہو کے اس پہ ون پیج پہ, کیونکہ اس کا فائدہ ہم کو. اگر یہ ترقیاتی نظام اس صوبے کا بہتر ہوگا ہر لحاظ سے, اس میں آپ کلچر بھی ڈال دیں, ڈپارٹمنٹ بھی ڈال دیں, ہیلتھ ڈال دیں, ایجوکیشن ڈال دیں, یونیورسٹی ڈال دیں, کچھ بھی ڈال دیں, یہ سب اچھا ہوگا تو ہم مزید اس بات پہ چیزوں کو دیکھ پائیں گے کہ ہمارے آنے والے جنریشنز اور ہمارے آنے والے وقت اس صوبے کے اچھے ہوں گے. ہم کے پی کی بار بار مثال دیتے ہیں. کے پی میں آپ کو ایک نمایاں چیز نظر آئے گی کہ جب بھی اس صوبے کے ترقی یا اس کی خوشحالی کی بات آتی ہے ان میں ایک بڑی یکجہتی پائی جاتی ہے. وہ یکجہتی الحمدللہ بلوچستان میں بھی آنی چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں اس کو پھر رنگ, نسل, سیاست, تعلیم, علم, جگہ, قبالیت میں تقسیم کر دیں اور فائدہ کسی کو بھی نہ ہو. تو اس حکومت کی الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی, ہزارہ ڈیموکریٹک, پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ بلوچستان بی این پی عوامی اور دوسری پارٹیز جو مشترکہ ہیں, ہم اس سوچ کو لے کے آگے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس بلوچستان کی اوور آل ترقی میں اپنا صحیح کردار ادا کریں اور اس کا فائدہ پھر سب کو ہمیں پہنچے. آپ لوگ نے یقینی طور پہ سپاس نامے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور میری پہلے بھی بات چیت رہی ہے. ایک تو لائبریریز کا انشاءاللہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایک پروگرام ابھی ترتیب دیا ہے کہ واقعی علمی فروغ کے لیے اچھے لائبریریز, اچھے اکیڈمیز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہماری بجٹ میں الحمدللہ ریفلیکٹڈ بھی ہے کہ ہم بلوچستان کے بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے اداروں میں اس کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور بہت بہتر کرنے کے لیے مزید اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے اور گرانٹس کا صورت بھی رکھیں گے. آپ نے ایک پلاٹ کا ذکر کیا, میں اس پہ آپ سے تفصیلی تھوڑا بات کروں گا انشاءاللہ. اظہر خان صاحب بھی ہیں, زمرو خان صاحب بھی ادھر موجود ہیں, اس کے کوئی طریقہ کار انشاءاللہ بنائیں گے کہ پرائیویٹ لینڈ ہے کیا ہے, اور اس اکیڈمی کو اگر اس سے فائدہ پہنچ سکے گا انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں بھی اپنا ہاتھ ڈالے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی کروائے گی. انڈاؤمنٹ فنڈ, یس, ہم نے بہت سارے انڈاؤمنٹ فنڈ ابھی بنائے ہیں جی, اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. ہیلتھ کا ہم نے بنایا ہے, اسی طرح ہم نے ویمن ڈیولپمنٹ کا ایک بنایا ہے, ٹورزم کلچر کے حوالے سے کچھ چیزوں پہ ہم فروغ دے رہے ہیں, اور اکیڈمیز کے حوالے سے بھی جو ہماری مختلف اکیڈمیز ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک بنا رہے ہیں تاکہ ان کا مجموعی طور پہ ایک ایسا گرانٹ بن سکے اور ایک طریقہ کار ایسا ہو کہ یہ سیلف سسٹینیبل بن سکیں اور جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو سکیں. انشاءاللہ آپ کی جو بھی گرانٹ ہے, میں بلکہ اظہر خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں بالکل آپ کی نہ صرف وہ گرانٹ برقرار رہے گی بلکہ ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے بڑھائیں گے بھی ضرور. میں آخر میں, چونکہ آج جمعے کا وقت بھی ہے اور آپ دوست سارے یہاں موجود بھی بڑی دیر سے ہیں, میں صرف یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کنٹریبیوشن میں حصہ سب کو ڈالنا چاہیے. لٹریچر, لینگویج, کلچر, یہ ایک شناخت ہے اور اس پہ محنت کی بھی ضرورت ہے, گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہے, اور یہ آپ کی ڈپکشن دیتی ہے آپ کی سوسائٹی کی. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی کلچر ہیں کوئی اس سے کم تر نہیں. ہر کلچر کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, ہر زبان کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تاثیر بھی اس کی ایک ہے, اور اس تاثیر کو آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر جو گزرے ہیں, خٹک صاحب بھی گزرے, دوسرے ہیں, انہوں نے جس انداز میں, علامہ اقبال نے اپنے انداز میں فارسی میں جس طرح کیا, اردو میں کیا, اور بعض سی دوسرے شاعروں نے, بلے شاہ نے اپنے لینگویج میں کیا,
اور اسی طرح سندھ میں آیا. انہوں نے ریولوشنز ہر لحاظ کے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج بھی جب ان کی شاعریوں کو پڑھا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے شاعری ہو رہی ہے. تو اس میں آپ سب کی ماشاءاللہ یہاں میں تو اس فیلڈ میں بڑا کم علم بھی ہوں اور کم ہنر بھی رکھتا ہوں، لیکن یہاں ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس فیلڈ میں لگائی ہیں اور انہوں نے بہت سارا علم بھی حاصل کیا ہے اور اس کی تاثیر بھی ان کی زندگی میں آئی ہے. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. میرے چند الفاظ کہنے سے اور اس پروگرام سے آپ کی اس ساری محنت کی حقداری پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے اور یہ کنٹریبیوشن زندگی بھر اپریشیٹ بھی کی جائے گی اور اس کو لوگ سرائیں گے بھی. اور انشاءاللہ ایک حکومت کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام آہستہ آہستہ لا رہے ہیں، کچھ ہم ایوارڈز کا بھی لا رہے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی لا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اکیڈمی کے لحاظ سے کیا ہے، لٹریچر کے حوالے سے کیا ہے، انہوں نے اپنا علم اور اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے جس کو کتاب کی صورت میں یا شاعری کی صورت میں شیئر کیا ہے. ہم انشاءاللہ ان سب کا بھی ایک پروگرام رکھیں گے اور اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ایک چھوٹی خدمت ہوگی وہ ان کے لیے پیش بھی کریں گے اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم رکھیں گے، کم از کم ان کی ریکگنیشن ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو دیکھا دیکھی پھر ہمارے معاشرے میں جو دوسرے ینگ جنریشن ہے وہ بھی سامنے آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.